بتائیں مجھے اچھی بات تو نہیں تھی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بنیادی طور پر ہم پہلے سے آواز اٹھا رہے ہیں کہ میں لفظ شیم بولوں گا. اسی کے مسجد میں تو لوگ جائیں گے، آپ روک تھوڑی ان سکتے کے لیے شیم ہے. اور ہم لوگوں نے ہمیشہ حکومت کے ساتھ تعاون کیا ہے. ہم نے فرض کے حوالے سے ہمارے علماء نے مساجد کے اندر پھر بھی یہ کہا احتیاط کرو، بزرگ نہ جاؤ وغیرہ وغیرہ، پورا حکومت کے ساتھ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی ایجنڈا، ان کا کوئی مسلکوں یہ اور نہیں ہے. ان کا واحد ایجنڈا ہے دین دشمنی، اور یہ پوری طرح یہ نبھا رہے ہیں. میں صرف وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے لفظ بولوں گا، شیم آن یو، کہ تمہیں مسجدوں کے ساتھ، دین کے معاملات کے ساتھ تمہیں دشمنی ہے، لیکن باقی تمہیں نظر نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں مطلب یہ کہ مساجد کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، یوم علی آج سے تھوڑی ہو رہا ہے، پتہ نہیں کب سے ہو رہا ہے. اس کو بھی روک دو. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ابھی اعتکاف میں بیٹھے لوگ جی، ہمارا مسئلہ ذکر علی سے وہ جلے جو منافق ہو. سیدھی بات. جس طرح ذکر علی یہ نہیں ہے، میں تو اکثر کہا آپ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایونٹ اہل تشیع کا آ گیا کہ وہ جلوس وغیرہ نکالتے ہیں، وگرنہ علی تو سب کے ہیں، ہمارے ایمان کا قبلہ ہیں، ہمارے ایمان کی روح ہیں، ہمارے ایمان کی جان ہے. اور وہ سنی نہیں ہے جو مولا کائنات سے ایک بال کے، جس کو کہتے ہیں نا ایٹم کے کروڑویں حصے جتنا بغض دل میں رکھے. وہ منافق ہے. سنی تو پکا سنی وہ علی سے محبت، جو مولا علی سے محبت کرتا ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے ان کے ساتھ محبتوں وہ ہے. ہم اس سے نہیں ہیں، ہمارا اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن اوورآل جو عوام میں ابھی آپ کو بتاؤں، سوشل میڈیا آپ کے سامنے، مجھے یہاں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس وقت جو مسلکی دونوں طرف سے وہ تیر چل رہے ہیں نا، اللہ معاف کرے. اور یہ کس کی وجہ سے؟ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. یہ وزیر اعلیٰ سندھ کی، ان کی جناب. اور اب میں کہتا ہوں، جیسے انہوں نے اس دن کہا تھا نا، اب میں کہتا ہوں کہ تم جمعۃ الوداع کے اجتماع روک کے دکھاؤ. واہ بھائی واہ. بھائی ٹھیک ہے، تم روکو جس طرح انہوں نے کہا نا. اب یہ کہ غیرت مند مسلمان نا، اب اس کو اگر کورونے سے وہ مرتا بھی ہو تو وہ خدا کے دین کی عظمت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، شریعت کے لیے، کیونکہ یہ سیدھی سیدھی دین دشمنی میں یہ آئے ہوئے ہیں. اب میں کہتا ہوں، میں مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی، میں جناب مولانا تقی عثمانی صاحب سے، اہل حدیث کے جتنے بڑے بزرگ ہیں ان سے میں اپیل کرتا ہوں آج کے پروگرام کی وساطت سے کہ آپ اپنا گورنمنٹ سے کیا ہوا معاہدہ اس پہ نظر ثانی کریں. آپ یہ کیا بدماشی ہے کہ علماء کو پکڑ کے بے ادبیاں اور بے حرمتیاں کی جا رہی ہیں اور دین کی دشمنی ہو رہی ہے. اور میں صرف کہنا چاہوں گا جو ہمارے وزیر مذہبی امور ہیں، محترم جناب قبلہ پیر جناب نور الحق قادری دامت برکاتہم العالیہ، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب کہاں ہیں آپ، کدھر ہیں جناب؟ ہم سارا رحمت اللہ علیہ مدد اللہ علیہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم سب کچھ کہتے ہیں، ہم وہ بے ادب لوگ نہیں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ذرا توجہ ادھر بھی ہو کہ یہ جو دین دشمنی ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ جناب، اس کا آپ کا کام ہے، آپ کی وزارت مذہبی امور. آپ مجھے بھی کہیں، مجھے بھی تو ڈانٹے آپ اس بات پہ، کیا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنا چاہیے، آپ کو کہنا چاہیے. نہیں دیکھیں بات اسی چکر میں تو جائیے بات کہ میں بھی سن رہا ہوں. آپ تھوڑا علیل ہیں، طبیعت آپ کی ناساز ہے، تو اس کا فائدہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. اور ویسے بھی آپ نے اتنے دنوں سے ہمیں آواز بلند کرنے کا قبلہ مفتی صاحب کی بات میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، سیدھی بات ہے، ہم نے ابھی بھی جو بات ہوئی ہے بظاہر یہ گورنمنٹ کے خلاف ہے. آپ گورنمنٹ کا، سینٹرل گورنمنٹ کا حصہ ہیں. یہ دل گردے کا کام ہوتا ہے کہ اس طرح موقع دینا کہ بھائی آ کر اپنی بات کرو، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن اب میں اپنے بزرگوں سے کہتا ہوں آپ اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی فرمائیں، اس قوم پہ کرم فرمائیں. اصل میں بات صحیح بھی مفتی صاحب، دیکھیں اس میں آپ کی بات نہیں، بات صحیح بھی. دیکھیں بازاروں میں جو رش ہے، جمعۃ الوداع پھر اس کو بھی چھوڑ دیں، بازاروں کے رش تو کنٹرول نہیں ہو رہے. اس طرح لوگ نکلے ہوئے سڑکوں پر کہ آپ سوچ نہیں سکتے. مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت کشمیر میں کرفیو لگتا ہے جمعے پہ تو ہم مودی کر رہے ہوتے ہیں. یہ مودیوں کا ہم کیا کریں بھائی؟ یہ جمعے کے اجتماع ہم بالکل کہہ رہے ہیں ایس او پیز پر عمل کروائیں. اگر میں ابھی آن لائن کہہ رہا ہوں، سب کے نہیں ہو رہا. اگر دیکھیں شیعہ زائرین نے ایس او پیز پر عمل نہیں کیا تو بالکل ان کو رٹ کا احترام کرنا چاہیے تھا، گورنمنٹ کیوں نہیں کیا؟ اور اگر جیسے یہ کہہ رہے ہیں کیا ہے تو پھر بدماشی کیسی؟ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مساجد کے اندر نماز کے اجتماع جو فرض ہے، آپ کس اصول کے تحت اس کو روک رہے ہیں جب سینٹرل گورنمنٹ نے اجازت دی؟ ہونا یہ چاہیے کہ ایس او پیز بنی ہے تو سب کے لیے بنی، سب کے لیے، بازار بھی ویسی ہو. بالکل مطلب یہ کہ مساجد بھی ویسی ہو، امام بارگاہ. یہ کیا بات ہے کہ بازار کھلے ہوئے مسجد بندے؟ یہ ویسے بہت عجیب سی بات ہے. بازار کھلے، اچھا بازار شیطان کی جگہ ہے، وہ کھلی ہوئی ہے.
مسجد اللہ کی جگہ بند ہے, وہ بھی ماہ رمضان, یہ بھی تو دیکھا, وہ بھی رمضان المبارک میں. قرآن مجید نے کہا ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر. اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجدوں سے اللہ کے ذکر سے روکتا ہے. حالانکہ آپ کی قطع کلام آن لائن نماز نہیں ہو سکتی لیکن آن لائن شاپنگ ہو سکتی ہے, تو بازار کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, آن لائن شاپنگ کر دیں, کم از کم بازار بند کریں, مساجد. اور ڈاکٹر صاحب کل مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہمیں جمعے کے لیے نہیں جانے دیا گیا, ہمارا دل رو رہا ہے, ہم کیا کریں. میں نے ان کو مسئلہ بتایا, یہ جو شاہ صاحبان ہیں, مراد علی شاہ صاحب, دوسرے ناصر شاہ صاحب وغیرہ, سادات کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں, میرا مسلک ہے سادات کی عزت کرنا, لیکن ان کو ڈبل, میں کہہ رہا ہوں نا, خیال کرنا چاہیے, ڈبل غیرت کرنی چاہیے کہ ان کے نانے کا دین ہے, وہ کیا کر رہے ہیں. اور یہ نہ سمجھیں یہ جتنی لوگوں کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں یہ ان کی گردن پہ ہیں, اس کو یہ کل بروز قیامت اس کے جواب دینا ہوگا. یہ جو زبردستی یہ جو جمعے کے اجتماعات اور یہ باقی عبادات پہ انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, ان کو ایک جواب دینا ہوگا. تراویح کی وجہ سے حفاظ کو, ائمہ کو مسجد سے گرفتار کیا گیا. تراویح کے وقت جا کر رینجرز کھڑی ہو جاتی ہے اور اسی رات کو دوسرے لوگوں کو راشن وہ جمع کر کے گیدرنگ کر کے شہر میں بانٹتے ہیں, وہاں کوئی پابندی نہیں ہے. تو ہم صرف اتنا آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہتے ہیں, رات بھی جب یہ واقعات ہوئے تو جذباتی نوجوانوں نے فون کیا کہ کل سے جی ہم یہ سب کریں گے, تو ہم نے ان کو کہا کہ نہیں. رات میرے حافظ صاحب نے کہا کہ جی ہم مسجد سے وہ فاصلہ ختم کرتے ہیں, تو میں نے کہا جی رہنے دیں. اب سعید غنی صاحب فون نہیں اٹھاتے, ناصر شاہ صاحب فون نہیں اٹھاتے, یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ بھی یہ شکایت کر رہے ہیں, ہم بھی یہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, آپ بیٹھے, ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. آپ کا شاید اٹھایا نہیں ہوگا, ایک فون اٹھاتے ہوں گے. نہیں, لوگوں آپ کا نہیں اٹھایا ہوگا, میرے فون اٹھاتے ہوں گے. 18 دن ہم پیچھے لگے رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں, اور بھی جلوس ختم ہو گیا تو 5-5 کی ٹولی میں. ایک جوک سناؤں میں آپ بھائی, بہت جسارت نہیں, جوک یہ ہے کہ 3 یا 4 اہل سنت کے افراد کالے کپڑے پہن کے جا رہے تو ان کو بھی جیل میں ڈالتے. نہیں بھائی, جی ہاں, واقعی کہ صرف تم نے کالے کپڑے پہنے اس وجہ سے. یعنی پھر وہ پتہ ہے کیا ہوا, من تشبہ بقوم فہو منہم.